او عبداللہ بیویوں کے بارے میں سوچ رہا ہے، میں نے اپنی چاروں بیویوں کو طلاق دے دی۔ اے عبداللہ باغات کے بارے میں سوچنے لگا، موت سے ڈرنے لگا۔ اے عبداللہ میں نے سارے باغات اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیے۔ پھر اپنے آپ سے فرمانے لگے، او عبداللہ اپنے غلاموں کے بارے میں سوچ رہا ہے اور شہادت سے ڈرنے لگا، اتنی بڑی سعادت سے پیچھے ہٹنے لگا۔ اے عبداللہ میں نے تمام غلاموں کو اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دوڑ کر جھنڈا اٹھایا اور جہاد شروع کر دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں۔ کچھ آیات ایک جگہ سے پڑھیں اور کچھ آیات دوسری جگہ سے پڑھیں اور کچھ آیات تیسری جگہ سے پڑھیں۔ سلام پھیرنے کے بعد فرمانے لگے، او میرے ساتھیو، شغلنی الجہاد عن القرآن، جہاد کی وجہ سے میں قرآن یاد نہیں کر سکا۔ جہاد کے اندر ساری زندگی مصروف رہا، جہاد کی مصروفیت کی وجہ سے میں قرآن کو یاد نہیں کر سکا، اسی لیے فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے میں نے ایک جگہ سے کچھ آیات پڑھیں، پھر دوسری جگہ سے کچھ آیات پڑھیں اور تیسری جگہ سے کچھ آیات پڑھیں، لیکن جہاد کرنے کی برکت سے، جہاد کرنے کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول کے کتنے بڑے محبوب بنے۔ اگرچہ قرآن یاد نہیں کر سکے، اگرچہ اتنا قرآن بھی یاد نہیں کر سکے کہ فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے ایک ہی سورت پڑھ لیتے، ایک ہی جگہ سے 10 آیات مبارکہ پڑھ لیتے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے ہاں جہاد کی برکت سے کتنے زیادہ محبوب بن گئے۔ جنگ موتا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے لشکر کو رومیوں کے مقابلے میں بھیج رہے ہیں، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے میدان جنگ میں زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ جھنڈا ہاتھ میں لیں گے، جہاد کیا جائے گا۔ جہاد کرتے کرتے، کافروں کے مقابلے میں قتال کرتے کرتے جب یہ شہید ہو جائیں تو پھر جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ یہ جھنڈا تھامیں گے، جھنڈا اٹھائیں گے۔ جب یہ شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ جھنڈا اٹھائیں گے۔ اگر یہ شہید ہو جائے تو پھر جس کو چاہے، جس کو مرضی ہے اپنا امیر بنا لینا۔ ایک یہودی سن رہا تھا تو فوراً پکار کر کہنے لگا، یہ تینوں صحابہ تو یقیناً شہید ہو جائیں گے، یہ زندہ واپس نہیں آ سکتے، کیونکہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہہ دیا کہ یہ شہید ہوں گے تو شہید ہو کر رہیں گے۔ لیکن افسوس کی بات ہے، یہودیوں کو اتنا بڑا یقین تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں، پھر بھی ایمان نصیب نہیں ہوا۔ جنگ شروع ہوئی، صحابہ کرام کا یہ لشکر جنگ موتا میں پہنچ گیا۔ جنگ شروع ہوئی، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈا اپنے ہاتھ میں اٹھایا اور قتال شروع کر دیا۔ پورے لشکر نے قتال شروع کیا، قتال کرتے کرتے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ پھر ساتھیوں نے کہا، این جعفر بن ابی طالب، جعفر بن ابی طالب کہاں ہیں، وہ جھنڈا اٹھائیں۔ جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، وہ جھنڈا کو اٹھا کر قتال شروع کر دیا۔ جہاد کرتے کرتے یہ بھی شہید ہو گئے۔ ادھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں صحابہ کرام کے سامنے مجلس میں بیٹھے ہیں، بیان فرما رہے ہیں، تو فرمانے لگے،
اخذ زید بن حارثۃ رضی اللہ تعالی عنہ الرایا وقاتل وقتل ودخل الجنہ. سبحان اللہ. کہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈا اٹھایا اور قتال شروع کر دیا، جہاد کرتے 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 حتیٰ کہ شہید ہو گئے اور جنت میں داخل ہو گئے. جب جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا، اخذ الرایۃ جعفر وقاتل وقتل ودخل الجنہ. جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے جھنڈا تھاما، جھنڈا اٹھایا اور کافروں کے مقابلے میں قتال کیا، جہاد کیا، حتیٰ کہ جنت میں داخل ہو گئے. سبحان اللہ. ادھر جنگ کے میدان میں جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے. عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک کونے میں بیٹھ کر خشک گوشت نوچ رہے تھے کہ 3 دنوں سے کچھ نہیں کھایا تھا. ساتھیوں نے آواز دے کر کہا، این عبداللہ بن رواح، عبداللہ بن رواحہ کہاں ہے؟ جعفر شہید ہو گئے، جلدی سے آؤ اور جھنڈا تھام لو. عبداللہ بن رواحہ نے وہ خشک گوشت دور پھینکا اور کھڑے ہو گئے، لیکن دل میں خیال آیا، کیونکہ پہلے 2 صحابہ زید بن حارثہ اور جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہما مہاجر صحابہ میں سے تھے، غریب اور فقیر صحابی تھے. عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ انصار مدینہ میں سے تھے، مالداروں میں سے تھے، 4 بیویاں تھیں، کثیر تعداد میں غلام اور نوکر چاکر تھے، کافی سارے باغات تھے. دل میں خیال آیا، تو ابھی جھنڈا اٹھانے جا رہا ہے، شہید ہو جائے گا، دنیا سے رخصت ہو جائے گا، 4 بیویوں کا کیا بنے گا، غلاموں کا کیا بنے گا، باغات کا کیا بنے گا. عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں جب یہ خیال آیا، فوراً کہنے لگے، او عبداللہ، بیویوں کے بارے میں سوچ رہا ہے، میں نے اپنی 4 بیویوں کو طلاق دے دی. اے عبداللہ، باغات کے بارے میں سوچنے لگا، موت سے ڈرنے لگا. اے عبداللہ، میں نے سارے باغات اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیے. پھر اپنے آپ سے فرمانے لگے، او عبداللہ، اپنے غلاموں کے بارے میں سوچ رہا ہے اور شہادت سے ڈرنے لگا، اتنی بڑی سعادت سے پیچھے ہٹنے لگا. اے عبداللہ، میں نے تمام غلاموں کو اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا. عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دوڑ کر جھنڈا اٹھایا اور جہاد شروع کر دیا، قتال کرتے کرتے حتیٰ کہ شہید ہو گئے. ادھر مسجد نبوی میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام سے فرمانے لگے، ثم اخذ الرایۃ عبداللہ وقاتل وقتل. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈا اٹھایا اور خوب قتال کیا، کافروں کا خوب مقابلہ کیا، حتیٰ کہ شہید ہو گئے. لیکن اس کے بعد دخل الجنہ کہنے سے پہلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے رک گئے. انصار صحابہ پریشان ہو گئے، انصار مدینہ پریشان ہو گئے، کہنے لگے ہماری تو جان بھی نکلنے لگی تھی. پہلے 2 کے بارے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور آخر میں فوراً فرما دیا تھا داخل الجنہ. جب عبداللہ بن رواحہ کی باری آئی تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اخذ الرایۃ عبداللہ وقاتل وقتل. اس کے بعد کیوں رک گئے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کیوں نہیں فرمایا داخل الجنہ؟ تھوڑی دیر کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ودخل الجنہ. انصار مدینہ نے پوچھا، عرض کیا، اللہ کے رسول، پہلے 2 صحابہ کی باری آئی تو فوراً آپ نے فرمایا داخل الجنہ، عبداللہ بن رواحہ کی باری آئی تو آپ کیوں رک گئے داخل الجنہ کہنے سے پہلے؟
داخل الجنہ کا جملہ دیر سے کیوں ارشاد فرمایا؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باغات کی محبت نے، بیویوں کی محبت نے، غلاموں کی اور دولت کی اور مال کی محبت نے اس کو جنت میں داخل ہونے سے روک لیا تھا۔ اسی لیے اس محبت کی وجہ سے وہ تردد میں آ گئے، شک میں پڑ گئے، پیچھے ہٹنے لگے تھے۔ تھوڑی دیر کے لیے ان کو جھٹکا لگا تھا جس کی وجہ سے جنت میں تاخیر سے داخل ہوئے، کیونکہ جہاد ایک ایسا فریضہ ہے، اگرچہ ان کو خیال آیا لیکن انہوں نے صدقہ بھی کر دیا سارے باغات، بیویوں کو طلاق دے دی کہ خیال کیوں آیا، اپنے آپ کو سزا دی۔ ان کو تو پتہ نہیں تھا نا کہ وہ شہید ہو جائیں گے، بس یہ دیکھ کر ڈر گئے تھے کہ پہلے 2 صحابہ بھی شہید ہو گئے تو میں بھی شہید ہو جاؤں گا، لیکن موت کا یقین تو نہیں تھا نا کہ یقینی موت آئے گی۔ باغات کی محبت نے سوچ میں ڈال دیا، صرف اسی سوچ میں آنے کی وجہ سے، حالانکہ انہوں نے بیویوں کو طلاق بھی دے دی، سارے باغات صدقہ بھی کر دیے، غلاموں کو اللہ کی رضا کے لیے آزاد بھی کر دیا، اتنی بڑی نیکی کما لی، لیکن جہاد جیسے فریضے سے تھوڑی دیر کی تاخیر نے ان کو جنت میں داخل ہونے سے روک لیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والی امت کو سمجھایا جہاد ایک ایسا فریضہ ہے کہ اس میں کوئی تردد نہیں کرنا چاہیے، چاہے انسان شہید ہو جائے، دنیا سے رخصت ہو جائے، جسم کے ٹکڑے ہو جائیں، تب بھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، پیچھے ہٹنے پر سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ ہاں، اتنا اہم ترین فریضہ ہے۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے تو ایک صحابی نے جھنڈا اٹھایا اور کہنے لگا اب یہ جھنڈا کون اٹھائے گا؟ سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے کہا آپ ہی اٹھا لے، آپ بدری صحابی ہیں۔ تو صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ میرے بس کی بات نہیں۔ کسی نے پکار کر کہا کہ خالد بن ولید کو جھنڈا دے دو۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان ہوئے تھے، ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ان کی پہلی جنگ تھی۔ تو سارے صحابہ کہنے لگے کہ آپ ہی جھنڈا اٹھا لیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں کیسے جھنڈا اٹھا سکتا ہوں، میں تو ابھی نیا نیا اسلام لایا ہوں۔ تو سب نے کہا خالد تو ہی جھنڈا اٹھا لے، جھنڈے کو تھام لے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ راضی ہو گئے اور جھنڈا اپنے ہاتھ میں لے کر جہاد شروع کر دیا۔ ادھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مسجد نبوی میں فرمایا او میرے صحابہ ثم صلی اللہ سیفا من سیوفی۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید ہونے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی تلواروں میں سے ایک تلوار کو نیام سے باہر نکال لیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا جہاد کیا کہ رومیوں کا ایسا مقابلہ کیا، ان کے ہاتھ میں جہاد کرتے کرتے 9 تلواریں ٹوٹ گئیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے خالد کی وجہ سے روم کا 1 لاکھ کا لشکر تھا اور صحابہ کرام کا 3000 کا لشکر تھا، 3000 کے لشکر نے 1 لاکھ کا مقابلہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے رومیوں کی فتح کو شکست میں تبدیل کر دیا۔ سبحان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے رومیوں کے دلوں میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایسا رعب طاری کیا کہ تمام ملک کے اندر، روم کے سارے ملک کے اندر ان کا رعب چھا گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ قرآن یاد نہیں کیا تھا، جہاد میں مصروفیت کی وجہ سے
لیکن جہاد ایک ایسا اہم فریضہ ہے کہ ساری زندگی اپنے آپ کو جہاد میں مصروف رکھا اور اللہ اور اس کے رسول کے ہاں محبوب ترین صحابی بن گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جہاد کا فریضہ اختیار کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ سے مانگتے رہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ایسا موقع نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ توفیق الا باللہ۔